الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، طلباء اعزام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو،
مدرسہ عربیہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ ہے. یہاں اسٹیج پہ میں کافی دیر سے بیٹھا تھا اور ایک خیال مجھے پریشان کرتا رہا کہ یا اللہ تیری قدرت کا کیسا نظام ہے. کبھی یہ اسٹیج کتنا حسین اور کتنا بزرگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا. ایک طرف سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے، دوسری طرف مولانا احمد علی صاحب لاہوری جیسے رحمہ اللہ جیسے قطب اور ابدال ہوتے تھے. بہت بڑا سٹیج ہے یہ. ہم اور آپ اس کی عظمت کو نہیں جانتے. ہم نے اس سٹیج پہ مولانا بدر عالم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا. باول نگر میں تشریف رکھتے تھے تو تشریف لایا کرتے تھے، اور شاہ جی تو ہر سال تشریف لاتے تھے. بڑے بڑے حضرات یہاں تشریف لانے والے ہوتے تھے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ خیر المدارس کی ایک ایک اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے. بہت بڑا پرانا ادارہ ہے، اور ان 10-20 سال میں بڑا جگہ جگہ انقلاب آیا، تبدیلی آئی، نظام برباد ہو گئے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس دور میں بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ یہ دارالعلوم زندہ اور تابندہ ہے. ہر کمرے میں اس کی روشنی ہے، ہر علاقے میں اس کا نور ہے. مانے نہ مانے ماننا پڑے گا کہ خیر المدارس نے ساری زندگی علمی اور عملی ذوق شوق میں گزاری. اللہ پاک نے یہاں وہ اساتذہ کرام کی وہ دولت عطا فرمائی. ابھی کچھ دیر پہلے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں قبر پہ کھڑا تھا. خیال کی بات ہے، الحمد شریف میں نے 3 دفعہ پڑھی. جب بھی پڑھتا تھا خیال آتا تھا قاری رحیم بخش کیا کہتا ہوگا، غلط پڑھ رہا. 3 دفعہ الحمد شریف پڑھی، دوبارہ تسلی نہ ہوئی. ان حضرات کی ساری زندگیاں یہاں لگ گئی، ایک لگن میں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں. ہماری طرح اگر وہ بھی دنیا بٹورنے پہ لگتے تو یہ کبھی سے فنا ہو جاتا. مولانا تنویر الحق صاحب آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھا رہے تھے کہ دنیا یوں ہے اور دنیا اس طرف جا رہی ہے. مولانا اب تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہم سے زیادہ سمجھدار بیٹھے ہیں. ایسی دوڑ ہے دولت کی، اقتدار کی. ابھی 2 مہینے سے زیادہ ہیں بلدیاتی انتخابات میں، اور سارے کونسلر بننے والے انگڑائیاں لے رہے ہیں. اب گلیوں میں جھاڑو نہیں دینی پڑے گی، بلکہ ان کے پجامے اور دھوتی سے جھاڑو دے دیں گے جو ووٹ مانگنے آتے ہیں. ساری رات دروازہ کھٹکے گا، اندر سے پوچھا ابھی کون ہے؟ اگر جی وہی تمہارا پھر پرانا خدمت گزار چمڑے پار. کبھی بلدیاتی الیکشن ہے تو کبھی وزارتی الیکشن ہے. اور اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان سے جنگ ہو گئی تو نواز شریف کو فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، وزیروں کی فوج چڑھا دے گا. ایسا حال ہے بس. اور یہ وزیر بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. یا خیر المدارس کا جلسہ 3 دن کا ہوتا تھا، قاسم علوم کا لانگ خواہ میں ہوتا تھا. تو یہاں ایک وزیر آیا ملتان میں. اس نے سوچا مولویوں کی تقریر تو لوگ بڑے سکون سے بیٹھ کے سنتے ہیں، اور وزیروں کی تقریر میں گڈیریاں کھا رہے ہیں، مالٹے کھا رہے ہیں، سنتے ہی نہیں. تو اس نے کہا یہ گر ہے، پہلے درود شریف پڑھواتے ہیں مولوی. کہنے لگا سارے پڑھو درود شریف، لا الہ الا اللہ محمد. اتنی بڑی تعلیم ہے ان کی کہ کیا پوچھتے ہو. پچھلے دور میں حاصل پور میں ایک وزیر آیا، ابھی زندہ ہے، میرے نام کا نام ہے اس کا، ساتھ رامے لگتا ہے. حاصل پور میں آیا اور تقریر کی. کہنے لگا میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا. وہ 2-4 دن کے بعد ساتھی مجھے لے گئے، کہنے لگے تکڑا ہو جا. میں نے کیوں؟ کہ وہ یوں کہہ گیا. تو میں نے تقریر میں کہہ دیا کہ وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا مقصود ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹروں کو بلواؤ گے، نرسوں کو لاؤ گے، دوا دارو کرو گے، مہینوں کا خرچہ دو گے. اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ آپ کو ضرورت ہے صبح تشریف لے آنا، تازہ پیش کر دیں گے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ
سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ لوگ احمق سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ مولویوں سے یہ کام لینا جانتے ہیں، کام دینا نہیں جانتے، اور مولوی بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے، اپنی عزت افزائی کو دے کر وہ سمجھتا ہے یہ تو میرے بالکل مرید ہو گئے۔ اب یہاں خیر المدارس میں بھی دستار بندی ہوگی نا، ہوئے گی نا، کیوں جی ہوگے گی نا؟ ایک مولوی صاحب نے لیڈی ڈیلا کی پہلے ہی دستار بندی کر دی، ایک مولانا نے پہلے ہی دستار بندی کر دی، کون سمجھائے ان کو؟ یہ کام لینے کے بڑے ہوشیار ہیں، بس جی ہم تو آپ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، جیسے فرماؤ گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اور جب آیا ٹائم انہوں نے کہا کیا کرتے ہو کہ ملا بکواس کرتا ہے، ایک نہیں سنتے، 45 سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے سنتے، کانوں کے پردے گل گئے، یہ نہ باز آئے۔ اچھا لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ہی ہم نے ان کو ووٹ دیا، بالکل نہیں، کوئی اسلام کے نام پہ دیتا، نہ کوئی ووٹ مانگتا۔ اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گاڑی میں لوگ سفر کر رہے تھے، ایک آدمی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، تو گاڑی کھڑی تھی اسٹیشن پہ، وہ کہنے لگا ابا مجھے پیاس لگی ہے، انہوں نے کہا جلدی کرو گاڑی کھڑی ہے، وہ سامنے نلکا ہے، اس نے جا کے نلکا گیڑا، گاڑی چل پڑی۔ اس نے کھڑکی میں سے، اس کا نام تھا اسلام الدین چوکرے کا، کھڑکی میں سے منہ نکال کے ارے اسلام جلدی پکڑ، جلدی کرنا، ڈنڈا پکڑ لے، ارے اسلام۔ وہ یوں اپنے بلائے بیٹے کو ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد۔ اس کا لڑکا رہ گیا، گاڑی چل گئی، مڑ کے کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا بچہ رہ گیا، تم زندہ باد مرد آباد میں لگے ہوئے۔ جو آتا ہے وہ اپنی چلا کر کے ایک طرف ہوتا ہے۔ اسلام نعروں سے کبھی نہیں آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے خون کی ندیاں بہا کر اسلام لائے۔ اسلام کے سر میں درد ہو رہا ہے، اسلام کو کوئی مرغی اٹھ رہی ہے، گھروں میں گھستا پھرتا ہے، جب ہمیں چاہیے ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اسلام کا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے، کئی جگہ نہیں ملتی اس کو جو ہمارے یہاں آئے گا، جب ہم چاہتے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اور اسلام تو ایسی چیز ہے، علماء موجود ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے 1,24,000 پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، اتنا ستایا گیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا، 23 سال میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینے پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں۔ کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو، عورتیں اگر سن رہی ہو کبھی تو سوچو، اس کا بھی تو پیٹ تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی گھر والی تھی، اور رو کے فرماتی ہیں کہ اس کا بھی قلق جب ہوا جب وہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ملا، اور فرماتی ہے میری آنکھ نے 3 چاند لگاتار دیکھ لیے کہ نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی۔ قدرت کی تقسیم تو دیکھو، فرعون کے پاس دولت ہے، قارون کے پاس دولت ہے، حامان کے پاس دولت ہے، شداد کے پاس دولت ہے، اور نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ویسے کہتا اللہ پاک میرا محبوب ہے، سارے جہان کا سردار ہے، اور پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کو دولت سے پیار ہوتا تو نبی کا گھر سونے سے بھرتا۔ پتہ چلا کہ اللہ کو دولت سے پیار نہیں بلکہ فاقے سے پیار ہے، اور ہم اس میں راضی نہیں۔ اگر ہم راضی ہو جائیں تو ایک دن میں بات بدل سکتی ہے، ایک دن میں۔ مگر ہمارے یہاں تو بات چیت کا نظام بھی ایسا ہے، وہ ایک چوڑیاں بیچنے والا اپنی چھبڑی میں چوڑیاں لے کے بازار میں آ گیا، آگے مل گیا میری برادری کا راجپوت، یوں لاٹھی مار کے کہنے لگا کیا ہے وہ؟ کہنے لگا ایک دفعہ اور کر دے، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ اور کر دے، کچھ بھی نہیں۔ کیا حال ہے، کس طرح کام بنے؟ بس لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، کبھی اس مولوی کے پاس آ گئے، کبھی اس پیر فقیر کے، دعا کر دینا،
دعا کر دینا. ارے دولت کے لیے تو رات دن تم مارے مارے پھرتے ہو اور سارے کاموں کے لیے کہتے دعا کر دینا. یہاں لکڑ منڈی موڑ پہ بہت دنوں کی بات ہے، ڈاکٹر سید صاحب بیٹھے ہیں، اچھا آدمی، اللہ سلامت رکھے. جب شروع میں دکان کھول لی تو ہم دوستوں کو بلایا، بوتل پلائی، مٹر کھلائے، بوندیاں کھلائی. شیخ ستار کہنے لگا کہ دعا کرو ڈاکٹر صاحب کی دکان خوب چلے. میں نے کبھی بوتل کے پیسے لے لے، بوندی کے پیسے لے لے، میں تو دعا نہیں کرتا. لوگ بیمار ہوں، بیڑا گھرک ہو تو اس کی دکان چلے، میں دعا کیوں کروں؟ بوتل پلائی ہے، آپ پیسے لے لو، کیا بات ہے اس میں؟ دعا کا تماشا بن گیا. وہاں مسجد میں آ جاتے ہیں جمعے والے دن اکثر. ایک دن ایک نوجوان آیا کہ یہ دعا کر دینا میری دادی فوت ہو گئی. اب عادت ہے ہر آدمی پوچھ لیتے. میں نے کہا یار بیمار تھی؟ کہ نہیں جی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ جی وی سی آر دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی. میں نے کہا جلدی جا دادی کی قبر پہ لکھ کے حضرت وی سی آر شہید رحمت اللہ علیہ، اور دادی کا عرس بھرنا. اتنی نیک دادی جو وی سی آر کے سامنے مر گئی. ایک بات اور بھی تو سوچو، جس خاندان کی دادی ایسی ہو اس کی پوتی کیسی ہوگی. یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ دعائیں ہو رہی ہیں. کبھی کوئی آئے گا جی ابا جان نشتر میں ہے، دعا کر دینا، خدا کی قسم مر گیا ہوں، لٹ گیا ہوں، قرض دار ہو گیا ہوں، ڈاکٹروں نے میرے چمڑا پاڑ لیا، بکائے کی دعا کروں. بس جی یہی دعا کر دینا، اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے. اصل پروگرام ادھر کا ہی ہے. اور اس اولاد کو کوٹھیاں بنا کے دو، بنگلے بنا کے دو، اور ان کو طرح طرح کی سہولتیں دو. تو بیمار پڑ گیا تو تیرے مرنے کی دعائیں مانگتے پھرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا گھر تھا کہ کھڑے ہو کر یوں کھجور کی چھت کو ہاتھ لگا لیتے، اچھی طرح کا جھوپڑا بھی نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت کے مکان پہ تشریف لائے. دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. چادر اندر پھینک دی، تشریف لے آئے. بیٹی آج کیا بات تھی، کیسی آواز لگائی، چادر پہلے کیوں طلب کی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی ابا اتنی غربت ہے، اتنی تنگی ہے، اتنی ناداری ہے، اتنا کپڑا نہیں جو سارا بدن چھپا سکوں. باپ کی موجودگی میں کھڑی ہو کر نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دھڑام سے گر پڑی. پوچھ لیا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا آج تیری بیٹی کا 4 دل کا فاقہ ہے. دریائے کرم جوش میں آ گیا، دعا فرما دی. یوں فرمایا بیٹی ذرا مسلح تو اٹھا کے دیکھو. ایسے ہی گھبرا گئی خام کا. مسلح اٹھا کے دیکھا، مسلح کے نیچے کی ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی. اور یوں فرمایا جتنا چاہو اٹھا لو، لیکن قیامت میں حساب دینا پڑے گا. تم ہوتے یا میں ہی ہوتا اتنی بڑی گٹڑی باندھتے قیامت تک ختم نہ ہو. ہاں لیکن جب ابا کی زبان سے یہ لفظ قیامت سنا اور حساب کی بات سنی، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں فاطمہ الزہرا نے 4 دن کے فاقے والی نے تھوک دیا سونے پہ اور مسلح ڈال دیا. ابا فاقے منظور ہے، قیامت کا حساب منظور نہیں. کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم ان لوگوں کی زندگی کا؟ کیسے معلوم ہو کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ اتنا صبر، اتنا ضبط. آخری وقت ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگی زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. جب اتنا پردہ تھا، اتنی غیرت تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، نہ رج کے کھایا نہ
کبھی کسی نے ہستی دیکھی رویا کرتی تھی ہر وقت، اے انس وہ ہاتھ دکھا جس ہاتھ سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے، کیا آج بن سکتا ہے؟ نہ سنت کا طریقہ ہے، کوئی چیز ہی نہیں رہی، ساری چیزیں ہم نے خود اڑا دی، ساری چیزوں میں انگریز کا معاملہ پسند ہے۔ اب ہم نے مردوں میں باز کہنے کم کر دیا، ہم عورتوں میں باز کہنے لگ گئے۔ میں نے ایک جگہ باز کہہ دیا لاہور میں کہ یہ مرد جو نماز نہیں پڑھتے اس کا گناہ تمہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پہلے زمانے میں عورت مرد کی تابع دار ہوتی تھی، اب ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہم تمہارے تابع دار ہیں۔ میں نے کہا شرط تجربہ کر کے دیکھ لو، جس کا گھر والا بے نماز ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، 3 دن اکڑ کے دکھا دے، انشاءاللہ چوتھے دن اگر اگلی صف کا نمازی نہ بن جائے تو مجھے کہنا۔ جب بھی کوئی بات کرے نا تم کہہ دو بس کر، بدبخت ہے، بے نمازی ہے، بدتمیز ہے، پڑے جا۔ یوں ہی ذرا نخرہ کر کے دکھا دے کون سا تجھے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اس سال کے دوسرے سال میں اس موقع میں جب گیا تو ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ میری تمنا تھی کہ داڑھی والا مرد ہو میرا، لیکن ماں باپ نے شادی کی، وہ داڑھی منڈا تھا۔ یوں کا ایک دن داڑھی منہ صفا کرا کے تازہ بالکل اس طرح کا منہ بنا کے آیا جیسے بساخی بتاؤ ہوتا ہے۔ کہنے لگی مجھے شرارت سوجی۔ میں نے کیا کیا، آرام سے بیٹھا تھا، اس کے سر پہ اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور سامنے شیشہ کر دیا کہ دیکھ لے تیرے منہ میں میرے منہ میں کوئی فرق ہے۔ کہنے لگی داڑھی رکھ لی۔ یہ داڑھی جو لوگ منڈواتے ہیں ان عورتوں سے ڈرتے تو منڈواؤں ہیں، ورنہ کوئی وزن تھوڑی ہے۔ ہم جو داڑھی رکھتے ہیں مزدور تھوڑے لیے پھر رہے کہ ہاں یار داڑھی چبا، صرف عورتوں سے ڈر کے کہ کبھی بیوی آگے روٹی رکھ کے اور یوں نہ کہہ دے بابا کھا لے۔ اندازہ لگاؤ یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں آئی ہیں اور خامخواہ آئی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی۔ اسلام کو تو کافر لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ سب کہہ دو زور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ خود فرماتی ہیں کہ جس یہودی سے میرا پہلا نکاح تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا۔ تو ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خامن کو بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور جب سے خواب دیکھا ہے میرا دل خوشی سے مسرور ہے، خوشی آ رہی ہے دل میں کہ آسمان کا چاند اتر کر میری گود میں آ گیا۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب بیان کیا، میرا جو وہ خامن تھا نا کافر، اس نے او کیا نہ تو کیا، پڑاخ سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہنے لگا ہاں جان گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں، اس نبی کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہے کافر عورت کے خواب کو پہچان گیا۔ آسمان کا چاند تو وہ نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی فرماتی ہے کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی تھی تو مجھ سے پوچھا تیرے یہ منہ پہ نشان کیسا ہے؟ کیونکہ میں شرم کی ماری منہ جھکا بیٹھی۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو میں نے عرض کر دیا کہ یوں واقعہ ہوا تھا۔ تو فرمایا ام حبیبہ تو نے تو میری نبوت کا چاند پہلے سے دیکھ لیا، ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں صحیح معنوں میں بنے اور چلے دنیا میں، ایک ایک ایسا بھیڑوں کا کام کرتا چلاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا قافلہ اس کا مہمان بنا، اس نے 2-3 بکریاں ذبح کی اور کھلائی ان کو، لیکن رات کا آدھا حصہ گزرا تو بکریوں والا روتا ہوا آیا۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا، رویا کیوں؟ کہنے لگا میری بکری بھیڑیا لے گیا۔ میں نے کہا پھر یار رونے کی کیا بات ہے، لاکھوں بکریاں تیرے پاس، ایک بھیڑیا بھی لے گیا تو کیا ہوا، کون سی کمی آ گئی؟ تو اس نے روتے روتے کہا کہ بکری کو نہیں روتا کہ اور اصل میں رونا اس بات کا ہے
میرے والد کی زندگی میں، میری زندگی میں بھیڑیا بکری کبھی نہیں لے گیا، آج لے کے گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھ گیا، ٹیلی فون نہیں، وائرلیس نہیں، اس سے اندازہ لگا لیا کہ بھیڑیا بکری کیوں لے گیا، کہ معلوم ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا ہے، جبھی تو بھیڑیا بکری کو لے گیا۔ آج ہمیں کیسا معلوم ہو؟ اور ایک ایک صحابی، سیدنا خالد بن ولید، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قسم پروردگار کی جب یہ قصہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، میرے دل میں ٹیس لگتی ہے اور بڑی دیر تک رہتی ہے۔ 125 جنگ لڑے حضرت خالد بن ولید نے، کتنے؟ 125، اور ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی، ایک میں بھی۔ ہمارے سامنے تو اگر ایک جہاد کا اعلان ہو جائے گا نا، کوئی پیشاب کی کوئی لیٹرین میں گھس جائے گا، کوئی غسل خانے میں گھس جائے گا۔ 125 جنگ لڑنے والا فاتح جرنیل سیف اللہ، کسی مجلس میں کسی شاعر نے شعر پڑھے، اس کو دو چار آنے کو تھوڑے سے پیسے انعام میں دے دیے، بھلا یہ کیا کوئی کفر تو نہیں کر دیا؟ کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ خالد بن ولید نے شاعر کو پیسے دیے، تو بلایا ہے، سینکڑوں جرنیل ہیں، گول دائرہ بنایا سب جرنیلوں کی موجودگی میں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر، اور یہ کوئی سرکاری ضرورت تھوڑی تھی، کیوں پیسے دیے؟ خدا کی قسم، الفاروق میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی وردی اتار لی، ہتھیار اتار لیے، اور دونوں ہاتھ یوں پیچھے باندھ کر خالد بن ولید کے سارے جرنیلوں کے دربار کے چاروں طرف 7 چکر کٹوائے گئے۔ ارے نماز پڑھنا اور ہے، سجدے کرنا اور ہے، قربانی کرنا اور ہے، خدمت کرنا اور ہے، یہ نیکی نگاہ نبوت کے سوا اور کسی کی نگاہ نہیں دے سکتی۔ اتنا بڑا فاتح جرنیل، سینکڑوں جرنیلوں کی موجودگی میں ہتھیار اترے، پگڑی اتری، اور پیچھے ہاتھ باندھ کر 7 چکر لگائے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی تو خالد بن ولید کا کپڑا دیکھ رہے تھے اور میں خالد بن ولید کا چہرہ پڑھ رہا تھا، 7 چکر پورے لگ چکے تھے، خالد بن ولید کے چہرے پہ اتنا بھی فرق نہیں آیا جیسے اڑد کی اوپر سفیدی ہوتی ہے، ذرہ برابر احساس نہ ہوا کہ میں اتنا فاتح جرنیل اگر 4 آنے کسی کو دے دیے، اتنی بڑی بےعزتی۔ نگاہ نبوت نے ان حضرات کو ایسا بنا دیا تھا کہ تمام دل کے اندر سے اس قسم کے خیالات سارے نکل گئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ تم نے بہت دن ہو گئے اپنا کوئی حال نہیں لکھا، تو مولانا گنگوئی نے جواب دیا کہ جی اب تو یہ حال ہے، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی گالیاں دے تو رنج نہیں ہوتا، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی تعریف کرے تو خوشی نہیں ہوتی۔ تو حاجی صاحب نے لکھا بس میں یہی تو چاہتا تھا، اب تو کام بن گیا، کام بن گیا، پھر تو گالیوں پر رنج نہیں، تعریف پہ خوشی نہیں، یہی میں چاہتا تھا۔ اللہ والے بھی یوں ہی اصلاح کرتے ہیں تمام معاملات میں۔ ان بزرگان دین نے کوئی تھوڑی محنت نہیں کی۔ آج تو اشتہار ہے، اخبار ہے، مدارس ہے، خدا کی قسم وہ بھی تو کوئی وقت ہوگا جب اللہ والے کو کوئی گلی سے نہیں گزرنے دیتا تھا، اور انگریز کی بدماشی ان کے ساتھ تھی۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دلی کے چاروں طرف عربی کے 4000 مدرسے تھے، 4000 عربی کے مدرسے تھے۔ سن 57 کی جنگ آزادی میں انگریز سے جو ٹکرائے، ایک طالب علم نہ بچا، ایک استاد نہ بچا، اذان دینے والا نہ بچا، نماز پڑھانے والا نہ بچا، لانگڑی نہ بچا، تمام کے تمام، اور دلی سے لے کر پانی پت تک، اور دلی سے لے کر مراد آباد تک، اور دلی سے لے کر روہتک تک، چاروں طرف 50-80 میل کے ایریے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ تم ہمیں دیکھ کر باتیں کرتے ہو جی مولوی کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک ہے ہمارا اعتبار نہیں، لیکن ہمارے بڑے بہت کچھ تھے، قربانیاں دی ہیں۔ آج نواز شریف کی وزارت، صدر صاحب کی صدارت، اور یہ ڈی سی کی ڈی سی پڑا، اور یہ گورنروں کی گورنریاں علماء دیوبند کی قربانیوں کے صدقے میں ہے۔
रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टे की जेल में भेजे गए जजीरा अंडमान में, तो समुद्री जहाज से उतरे और एक अंग्रेज आगे आगे चला कि आप लोगों को रास्ता मालूम नहीं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हजरत शेखुल हिंद ने फरमाया इस बदबख्त को बुलाओ, हम इसके पीछे नहीं चलेंगे, हम अंग्रेज के पीछे चले। जब उन्होंने पूछा कि आप चलते क्यों नहीं, तो फरमाया कि हमें पीछे होकर यूं बताते रहो कि दाएं चलो बाएं चलो, अंग्रेज आगे चलेगा तो मैं नहीं चलूंगा। और आज हम जितने भी मर्द औरत है रात को दुआ मांग के सोवे, या अल्लाह सुबह को अंग्रेज नहीं बना दे हमें। छोटा बच्चा होता ना 2-2.5 साल का, माँ कोशिश करती है नुहा धुआ के सुरमा स्याही करके और अंग्रेजी नुमा कपड़े पहना के, वो एक लाखों भी पहनाती है ना जैसे घोड़े का साज होता है, फिर उंगली पकड़ के सास के पास लाती है। खाला देखो खुदाई कसम ऐसा मालूम होता है जैसे किसी सांप का बच्चा हो। आगे से खुश होकर दादी भी कहती है खुदा की कसम ये हमारा है ही नहीं। तस्दीक कर दी माँ ने भी, दादी ने भी बड्डी पढ़ाई है। हर आदमी की तमन्ना ये है अंग्रेज बन जाऊं, अंग्रेज बन के मरूं, अंग्रेजी कपड़े पहनूं, अंग्रेजी बर्तनों में खाना खाऊं। वो एक दिन लाहौर में पता नहीं बसों की हड़ताल थी, बड़ा रश स्टेशन पे, तो मेरा साथी थोड़ी देर में फिर फरा के आगे कहने लगे जी आज टिकट नहीं मिलता। मैंने क्यों? वो लंबी लाइन लगी हुई है। चल बा, मैंने कहा मुझे पैसे दे मैं लूंगा। वो मैं लाइन में लग गया। चलते 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 जब मैं खिड़की के करीब गया ना, तो एक मेरे से आगे खड़ा था बाबू, उसने और पैसे मांगे होंगे बाबू ने, तो उसने जेब से यहां से निकालने थे यहां से निकालने थे, मैं मिला हुआ खड़ा था ना, यूं बाबू कोड्डा हुआ और पीछे से पैसे मैंने कहा यार यहाँ किस्से लगते देखे, यहाँ लगते देखे, ये सोशलिज्म के दफ्तर में कहा जाके किस्सा लगाया। ये अंग्रेजी खान लड़के होते हैं। अब सर्दी के मौसम में देखना, असर के बाद पार्कों में ग्राउंडों में यहाँ डाल लेंगे पीछे चल गोजे या छोले, यूं उनका देखने वाले को फिक्रात आती है भैया बदबख्त कहां से निकलता है। कोशिश है हर आदमी की अंग्रेज बन जाए। इस साल से पिछले साल में लंदन में था, वहां अडमरा यूनिवर्सिटी है, मुझे भी वहां बयान के लिए ले गए। एक प्रोफेसर बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहा था, मुझे कहने लगा पाकिस्तान से आए। मैंने कहा, उन्होंने कहा मौलाना अहमद अली, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती महमूद, इनको जानते? मैंने कहा अच्छी तरह जानता हूं। कसम खुदा की वो अंग्रेज बड़ा ताज्जुब से कहने लगा कि ये बताओ ये वाकई आदमी थे, इंसान थे? मैंने कहा तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा मैंने लंदन एकेडमी से इनकी फाइल लेके पढ़ी है, मलका विक्टोरिया की लिखी हुई और लॉर्ड माउंटबेटन की लिखी हुई। मेरा यह ख्याल है कि ये आदमी नहीं थे, ये वो पहाड़ थे जिनकी चोटी को सर नहीं कर सका। तुम्हें क्या मालूम कि इन हजरात ने कितनी कुर्बानी दी और बगैर किसी इनाम के, बगैर किसी सिले के, अल्लाह के नाम पर एक नहीं लाखों ने सर कटा दिए। सर बकब सर बुलंद, सर बकब सर बुलंद। मौलाना आजाद मरहूम, अबुल कलाम आजाद मरहूम को टेलीग्राम मिला कलकत्ते से, घरवाली ने टेलीग्राम दिया मैं बीमार हूं, मेरा आखिरी वक्त है, मेरा मुंह देख जाओ, अपना मुंह दिखा जाओ, बड़ा इश्तियाक है, बड़ी तमन्ना है, आखिरी वक्त है, मिल जाओ। मौलाना ने जवाबी टेलीग्राम दे दिया, अल्लाह वाली अगर तेरा वक्त आ गया दुरूद शरीफ पढ़ती हुई चली जा, कलमा पढ़ती हुई रुखसत हो जा, कुरान की तिलावत करती हुई चली जा, तुझसे मिलने के लिए मैं अंग्रेज जैसे जालिम से जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। तू अल्लाह अल्लाह करती हुई चली जा, इस्तिग़फ़ार करती हुई रुखसत हो जा, इंशाअल्लाह कल मेरी तेरी हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी।
ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز کمینے سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. یوں ہی نہیں، دوڑ دوڑ کی بات ہے. میں اس جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی. 70,000 شاگرد عرب میں 70,000. خود لکھتے نقش حیات میں کہ اتنا کھٹن وقت تھا مدینے پاک میں رہنے کے وقت کہ ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر گھر کے 11 آدمی پی کے سو جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی بیوی بچے بھوک سے تڑپ اٹھتے. میں مدینے کی گلیوں میں شام کو نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کی پھینکے ہوئے مدینے کی گلیوں سے چھلکے اٹھا لاتا. شام کو پانی میں ڈو کر بیوی بچے بھی میں بھی ان چھلکوں کو چبا جاتے. پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے. فتوا دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. کون ایسے فتوے دے گا آج کل؟ اور پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی عورت کی حکومت جائز ہے؟ ہم دیکھ اس طرح بنتا مولوی کو، نہ ہاں کہی نہ کہی. آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے. گھر میں بہن بیٹی عورت نہیں ہے، سب کو نکال دیا ہے. وہ ایک مولوی سے آ کے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا. جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، ایسا فتوا دے جو بیٹے کے مال میں سے مجھے زیادہ ملے. انہوں نے کہا 100 روپے لگیں گے. انہوں نے کہا میں لا دوں گی، پکا فتوا دے قرآن میں سے. انہوں نے کہا ہاں قرآن میں سے دوں گا. اس نے 100 روپے لا کے دے دیے. اس نے فتوا دے دیا ما اغنا عنہ مالہ و ما کا سارا مال ماں کا ہے. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتوا دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. یا کراچی میں خالق دین حال میں عدالت لگی، انگریز شیشن بیٹھا، مولانا کو طلب کیا گیا. مولانا تشریف لے آئے. مولانا محمد علی جوہر نے دونوں ہاتھ پیروں پر دونوں ہاتھ رکھ دیا، حضرت کچھ نرم بات کرنا، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا کا ارادہ کیے بیٹھا. نے کہا جی کیسی غلط سزا؟ کہ پھانسی کا ارادہ ہے اس کا. تو فرمایا میں نے فتوا دیا تھا پھانسی دے، میں خود پسند کرتا ہوں پھانسی چڑھ جانے کو، میں نہیں ڈرتا. تم ہوتے یہ میں قاری حنیف ہوتا نا اس عدالت میں. اور جی تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. سو چکر کاٹ جاتا. یہ تو ان اللہ والوں کی شان ہے. حیات مسروری کہتا دل لائی دکھ اور چل دینے جڑے قومی کے بندے نے دلیر ہوندے. دل لائی دکھ اور چل دینے جڑے قومی کے بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاموں تے گدڑا لو اج پنجرے بال تے شیر ہوندے. کوئی مول نہیں کرتے نہیں. اسی کدے نہیں پھڑی گئے، سانو کدے نہیں پھڑتا ہی پولیس.
اللہ اللہ. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے پوچھا کیا آپ نے فتوا دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا ہاں. صرف ہاں ہی نہیں کہا, دیا تھا اور یہی فتوا دیتا ہوں اور یہی فتوا دیتا رہوں گا. وہاں مدنی قسم ہے پروردگار کی 16 مہینے حضرت کی جوتیوں میں بیٹھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان دنوں میں موت آ جاتی تو کون پوچھنے والا تھا جنت میں کہ تم کدھر جا رہے ہو. دل مانتا تھا. 850 طالب علم صرف دور حدیث میں تھا. یہ مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری میری اسی دور حدیث کی کلاس میں تھے. ہم دور حدیث کے ساتھی ہیں دیوبند کے. کوئی بات تھی, کوئی طالب علم تھے, آنسو رومال خریدنا پڑتا تھا ہر طالب علم کو آنسو صاف کرنے کے لیے. تو شمائل ترمذی قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے. وہ سیرت کے پیکر تھے. اللہ 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 کیا بات تھی. تو مولانا مدنی نے جواب دیا کہ دیا نہیں تھا, اب بھی یہی دوں گا فتوا, یہی دیتا رہوں گا. انگریز نے پوچھا معلوم ہے اس فتوے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے, سزا بھگتنا میرا کام ہے, تو بتا. کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. تو مولانا نے یوں کپڑا بغل میں سے نکال کے میز پہ رکھ دیا. فرمایا یہ کیا؟ فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. نعرہ تکبیر. نعرہ دیوبند. سربراہ. فرمایا میں دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں. اجی کفن تو یہاں بھی مل جاتا. ایسے موقعوں میں گورنمنٹ خود کفن دیا کرتی ہے. فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. انگریز کے بنائے ہوئے کپڑے کو میں نے ساری زندگی استعمال نہیں کیا. انگریز کا کفن پہن کر قبر میں جانا بھی میں پسند نہیں کرتا. اب تو ماننا کرو گے کچھ باتیں. فرمانے لگے نہیں نہیں, ہری ہے شاخ تمنا, ہری ہے شاخ تمنا, ابھی جلی تو نہیں, اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں, جفا کی تیغ سے گردن وفا شہروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. انگریز کے دور میں مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے بزرگ ہیں علماء دیوبند میں سے, گرفتار کر لیے, کیس چلایا بغاوت کا, پھانسی کا حکم ہو گیا, کوٹڑی میں بند کر دیا پھانسی کی. سپرڈنٹ جیل نے گورنمنٹ برطانیہ کو انگریز کو خبر دی کہ یہ کوٹڑی جو ہے پھانسی کی, اس میں تو لوگ مر جایا کرتے ہیں, نیم مردہ ہو جاتے ہیں, رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں, لیکن یہ مولوی جب سے اس کوٹڑی میں ہم اس کو لائے ہیں پھانسی والی میں, اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے, اس کے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے, اس کا حسن دوبالا ہو رہا ہے. اس کا ڈاکٹری معائنہ روز کراتا ہوں, میں نہیں سمجھ سکا کیا وجہ ہے. آخری انگریز گورنمنٹ کی ٹیم آئی اور مولانا کو باہر نکالا اور نکال کے پوچھا کہ مولانا ہمارے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں, یہ روز ایک شیر آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے. یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں بڑوں بڑوں کے وزن کم ہو جاتے ہیں, کئی تو پہلے ہی مر جاتے ہیں, یوں ہی قانون للکارے پڑتے ہیں, پھر پیلا رنگ ہو جاتا ہے. اور آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ رونق آ رہی ہے, نکھار آ رہا ہے, چہرے پہ رونق دوبارہ ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ مولانا نے فرمایا اصل وجہ بتاؤ؟ کہ ہاں بتاؤ. کہ میں جب سے قرآن پڑھنے لگا ہوں نا, اور جب سے یہ ایت پڑھی ہے, مجھے شہادت کا بڑا شوق ہے. جب سے تم یہاں پھانسی کوٹڑی میں لائے ہو میں خوش ہو رہا ہوں. آج شہید ہوں گا, آج اللہ کی حضور
سے کہہ دو رحمت اللہ علیہ. میری راجپوت برادری کا جوان ہے, ضلع کرنال تحصیل تھریسر کا, ذمہ ہے بڑا. مولانا محمود الحسن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر بیٹھا. اللہ اللہ, انگریزوں کو پتہ چل نہیں تھا. آج کل تو مرید اس لیے بنتے ہیں نا لوگ کہ حضرت سے اصل تو خلافت ماروں گا, اصل تو حضرت سے خلافت ماروں گا, ورنہ مال کی آمد میں تو حصے دار بنوں گا ہی. پہلے زمانے میں لوگ بزرگوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے, بڑا بڑا سفر کر کے ملنے کے لیے جاتے تھے, مسائل معلوم کرنے جاتے تھے. اب پیر صاحب کا خود خط آتا ہے کہ مجھے دورہ اٹھا ہوا ہے, فلاں دن فلاں تاریخ میں تیرے دروازے پہ ہو رہا ہوں, جوتے تیار رکھنا. خود دورہ بناتے ہیں, فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے, فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے, فلاں دن فلاں مرید کی ایسی تیسی پھیریں گے. راجپوت برادری کا جوان, ہماری برادری میں یا تو کوئی ادھر لگتا نہیں, جو لگتا ہے نا پھر لو لنگر ہوتا ہے. ہاں, مولانا عبد القادر صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. تمہیں پتہ بھی نہیں میں کتنے بڑے آدمی کا نام لے گیا. میں نے اس جوان کا نام لیا ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کا بھی پیر تھا. مولانا حبیب اللہ, مولانا عبداللہ, ہزاروں, مولانا محمد علی جلندری, ساروں کا پیر تھا مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. اتنا بڑا ولی خود لکھتے ہیں کہ جب وہاں یہ ضلع سرگودے میں ڈھولیا کی جگہ ہے, یہاں کے رہنے والے تھے, تو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچے. نہ وہاں کھانے کا انتظام, نہ پکانے کا انتظام. خود لکھتے ہیں کہ ایک مرید مکئی کا آٹا یوں ہی توے پہ گرم سا کرے اور دے دے. ایک دن میں نے کہا جی یار پکا تو دیا کر. کہنے لگا چل بیٹھ, تجھے کسی نے بلایا, تیرا کیا خیال ہے سسرال میں آیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں میں نہ بولا, وہ کچا آٹا ہی پھانکا, 7 برس گزر گئے. قسم پروردگار کی, اگر لاپری فرماتے ہیں پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے کچے آٹے کی وجہ سے, جو نیند نہیں آنے دیتے تھے. 7 برس تک یوں ہی کچا آٹا پھانکا. وہ کئی میرے پاس آ جاتے ہیں, اب جی وہ ذرا کچھ آپ سے فیض لینا چاہتا ہوں. ایک دن وہ بھی آیا تھا تمہارا پیر سپاہی. پیر سپاہی اندازہ لگاؤ بھلا, جب یہ سارے سپاہی جب پیر بن گئے تو یہ سارے جیب کترے ابدال نہیں. پیر سپاہی, اور میں نام نہیں لیتا, بڑے بڑے مولاناؤں کی عورتیں گئی دم کرانے, دیوبندیوں کی یا حدیثوں کی, اور دوسرے تو تھے ہی مشترکہ کھاتا. اور وہ ایسا شیطان تھا, لاؤڈ اسپیکر کے سامنے بٹھا کے لاکھوں کو اسپیکر کی طرف منہ کر کے کہتا تھا اپنی اپنی کھول دو. جس کا قوم کے پیر سپاہی بن جائے اس قوم کا پھر یہی حال ہونا. مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اتنی غربت تھی, نے بہت پرانا کوڑی پہ پھینک دیا باہر. مولانا لکھتے ہیں میری نگاہ چڑھ گیا, میں نے اس کو اٹھا کے نہر میں دھو لیا, اور سوئی لے کے میں نے اس کو 3 دن میں گاٹھا. 3 دن میں گاٹھا, 14 سال اسی میں گزار دیے. اب دل تو میرا بھی کرتا ہے ولی بن جاؤں, تیرا بھی کرتا ہے ولی بن جاؤں. یہ پر کچا آٹا تیرا باپ پکے گا. اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے. کون 14 برس پھٹے ہوئے کمبل میں گزارے گا؟ کہاں سے وہ ولی بن سکتے ہیں؟ نہ اتنی مشقت اٹھائے, نہ وہ بات ہم میں آئے. پھر پتا کتنا بڑا ولی بنا. ارباء ثلاثہ میں لکھا ہے کہ ایک سرکاری آدمی جو ملازم تھا, اس کے پاس ایک قتل کی فائل تھی, پوری فائل کیس کی. سائیکل سے بڑی سواری نہیں تھی اس دور میں, وہ پوری فائل گر گئی. اب یہاں تک نوبت آ گئی, یا تو فائل ملے ورنہ جس سے گم ہوئی اسی کو پھانسی لگا دو. اتنا پریشان جس کی انتہا ہو گئی.
बड़े बड़े बुजुर्गों के यहाँ गया दुआ कराने, ऐसे मौकों में कहा ना जाए आदमी। तो किसी ने बता दिया यार रायपुर भी चला जा, हजरत साहब से दुआ करा। अब वो गया। पहले लोगों में अदब बड़ा होता था, हजार हजार का मजमा बैठा रहता था, अल्लाह वाले कुछ बात करते थे, सब सुनते थे। अब हम तो इतने बड़े वली हैं जो हमारी चारों तरफ आ जाते हैं ना, थोड़ी देर में सर को पीटते सब हमारा दिमाग खा जाते हैं। अदब माने रहा, बोलना ही नहीं वो। तो हजरत साहब फरमाने लगे भाई आज तो मिठाई देखो ना कौन सी दुकान पे अच्छी बनती है। सहारनपुर शहर की बात है, रायपुर बस्ती है बाहर। भाई मिठाई कौन सी दुकान पे अच्छी बनती है? किसी ने कहा उस दुकान पे, किसी ने कहा उस दुकान पे। तो हजरत साहब फरमाते हैं भाई एक सरगोजे वालों के नाम से भी दुकान है ना, उनके यहाँ बालूशाही बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा ये जो था ना दुआ कराने वाला, ये कहने लगा लो गुर हाथ आ गया, न मिन्नत करनी पड़े न खुशामद करनी पड़े, दुर्वेश है फकीर है, पता नहीं कितने साल हो गए मिठाई खाए हुए, मिठाई लाऊंगा खुद ब खुद दुआ आ जाएगी। वो उस दुकान पे गया, उसने कहा तुम्हारे यहाँ बालूशाही अच्छी बनती है, सुना कि हाँ सर अच्छी होती है, कि दिखाना। उसने कागज पे रखकर जो एक बालूशाही दी, ये कागज उसकी फाइल का था, ये कागज उसकी फाइल का था। और कहने लगा इसके साथ का और कागज के साथ ही रद्दी की टोकरी में देख लो, आज हमारा सारी फाइल मिल गई। अब हम तो कोई दूसरे होते ना तो हम कह देते इल्म गैब था, हम तो नहीं कहते। एक दिन गाड़ी में एक पीर से मुरीद मिला, हाल वाल पूछा। पीर मुरीद ने कहा जी मेरी भैंस मर गई। वो कहने लगा तुझे मेरा खत नहीं मिला? कि नहीं जी, कि मैंने पहले खत लिखा कि तेरी भैंस मरने वाली है। अच्छा वो प्लेटफॉर्म लगा रहा था, मैं मौलवी कैसे चुप रहूं? मैं अपनी छोटी लेके आहिस्ता आहिस्ता करीब होते होते उस मरीज के पास जा बैठा। मैंने कहा हजरत साहब से यूं पूछ लो भैंस के मरने का ही पता है या अपना ही पता? आप तो बताओ किस दिन मरोगे? भैंस के मरने का पता चल गया और अपने मरना नहीं बताते। मौलाना थानवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, थाने बौन में एक नजूमी पंडित आ गया। वो कहने कल की बात बता दूं, कल की बात बता दूं। किसी ने आके हजरत से अर्ज कर दिया कि हजरत एक पंडित फिर रहा जो कहता है मैं कल की बात बता दूं, पर मैं पकड़ के यहाँ ले आओ। पकड़ के ले आए, पूछा हजरत ने पंडित जी क्या कहते हो? जी मेरे पास इल्म नजूम है, मैं कल की बात बता दूं। अब मौलाना के पास रखा हुआ था कि सोटा यूं उठा लिया कि इसको देख रहे हो? कि हाँ देख रहा हूं। कि कल तो दूर रहा, ये बताओ तुम्हारे सर में ये लगता है कि नहीं? अब उसने जाना जो ना करूंगा प्रयास से मारेगा और ना करूंगा ये परे को रख देगा। इन्होंने कहा हजरत इसका तो पता नहीं चलता। फरमाया कदे आंखों से देख रहा है इसका पता नहीं, कल का तुझे कैसे पता? इन लोगों को क्या है, यूं ही लूटते रहते हैं, ईमान कमजोर है, लोग फांसी चढ़ते रहते हैं। जून का महीना था, कितने सालों की बात है। कारी न्याज साहब मेरे दोस्त हैं, हैड बल्लो के इलाके में रहते हैं, अनारकली में असर के बाद हम चले गए। एक ने फुटपाथ पे बड़ा मेला मजमा लगाया हुआ, वो यूं हाथ देख के तकदीर बतावे लोगों की। और ये जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं ना, कुरान पे यकीन नहीं करते, वो जो कुछ बकते हैं बड़े बड़े लिखे पढ़े लोग थे। अब वो किसी को बता रहा था कि तेरी नौकरी अच्छी लग जाएगी, वो बड़ा खुश होके जा रहा था। और किसी को वो कहता था तेरी फर्स्ट क्लास लेडी से शादी होगी, वो बाबू तो चौड़ा ही हो जाता था। मैंने अपने दोस्त से कहा यार मैं भी हाथ दिखाऊं? कुछ लगा नहीं फसाद हो जाएगा। मतलब क्यों फसाद होगा? ये सारी दुनिया दिखा रही है, मेरे हाथ दिखाने से फसाद होता है? 1 रुपया दे मुझे निकाल के, मैंने रुपया देना। मैंने जाके यूं बड़ा घुस के गया लोगों में से, मुश्किल से यूं नीचे गोडे रख के यूं गुड्डू बच्चों की तरह चल के गया मैं। और मैंने जाके मैंने कहा जी 100 रुपया। उसने ले लिया। फिर मैंने कहा मेरा हाथ देखो, मेरी शादी हो सकती है कि नहीं? उसने कहा यहाँ अच्छे भले नून लव दी। इसे कौन देगा? मेरा हाथ अच्छी तरह देखा भी नहीं, यूं झटक के कल होना है, तेरी शादी नहीं होनी। मैंने कहा तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं। उसका खेल ही खत्म हो गया, सारे को जब मोबाइल पढ़कर भागे।
کر رہا تھا مولانا جعفر تھنیسری سارے قید رحمت اللہ علیہ، جائیداد ساری کرک کر دی، نیلام کر لی اور مولانا کو گرفتار کر لیا۔ قسم خدا کی مولانا کی بیوی کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کے کافروں نے باہر پھینکا، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو دھڑام دھڑام سے باہر پھینکا۔ مولانا فرماتے ہیں جب گرفتار کر کے لے کے چلے ایک فکر دل میں آیا کہ کیسے وقت پاس ہوگا، اکیلا ہوں، اگر امبالے کی جیل میں جب میں گیا آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی مولانا یحییٰ پٹنہ والے اور مولانا حمید اللہ صورت والے دو بزرگ بیٹھے ہیں۔ میں نے تو سجدہ شکر ادا کیا کہ اب اچھی کٹے گی، دو پہلے بیٹھے ہیں، ایک میں آ گیا، اب ہم تین ہو گئے۔ تو انگریزوں نے ہمارے پیروں میں 10 سیر لوہے کے کڑے بنا کر ڈال دیے اور لاہور کی طرف چلایا، گولوں کو مارنے والے چابک مار مار کے چلایا، پیدل چلایا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں میں اشارے کر کے زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتے اور ہم تینوں نماز پڑھتے، جب رکوع کرتے چار انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے، چابک مارتے، جب سجدے میں جاتے چار انگریز پوری طاقت سے ہماری کمر پہ کوڑے مارتے، اور مولانا لکھتے ہیں ہم سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ سبحان ربی الاعلیٰ 70 دفعہ کہتے، رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی 70 دفعہ۔ اور یوں فرماتے ہیں جو اس سجدے میں آیا مزہ آیا تھا وہ پھر ساری زندگی میں نہیں آیا، وہ مزہ پھر کبھی آیا ہی نہیں۔ مولانا عبد الغنی صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ چند مہینے میں رہی، میار خان شہر کا ایک سادہ کا مولوی اور قرآن کا مفسر، مغرب کی جماعت خود کرائی، 2 سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی، وضو کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے۔ اور کئی سال ہو گئے، یہاں ملتان کے اخباروں میں آیا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا افسر لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا اس کے اوپر ہی مر گیا۔ شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، زنا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ سجدے میں موت آ جائے، اور مسجد میں تو آتا نہیں ہے، سجدے میں موت کیسے آ جائے گی؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے کہ سجدے میں موت آئے، پر وہ موت والا سجدہ کون کرے؟ آدمی نمازی نہیں مرتا، 2 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے بے نماز ہو جاتا ہے، بے نماز مر رہا ہے۔ پھر چلو میں نے مانا تم میں بڑے بڑے حاجی بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، لیکن ہم حالت یہ بنی ہوئی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بیوی کی گود میں موت آئی وہ بے نماز، دھی کی جھولی میں موت آئی وہ بے نماز، بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، اسپتال میں موت آئی میت کو باہر کھینچ کر لانے والے بے نماز، گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور بے نماز، پھر گاڑی میں سے تیری میت کو گھسیٹ کر گھر میں لے جانے والے بے نماز، تیرے کفن کا انتظام کرنے والے بے نماز، تیرے غسل کا انتظام کرنے والے بے نماز، سب سے پہلے گھر سے تیرے بھانجے بھتیجے بیٹے جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر نماز جنازہ میں شامل ہونے والے اکثر بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیری قبر پر مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ او حاجی او نمازی، میں مانتا ہوں تو بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، پر مجھے اتنا بتا دے یہ اتنے بے نمازی تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ نمازیوں کے ہاتھ کی تمہیں روٹی نہیں ملتی، ہمارے سامنے مثال ہے، قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا۔ تم کہتے ہو گے جی انہاں لوگ دے خلیفے ہوں گے، بڑے نمازی ہوں گے، وہ پکا دیں ہو سب نہیں۔ امتحان بھی ہوا، کراچی سے سمندری جہاز سے سیمر جہاز میں سوار ہوئے، حج کے لیے جا رہے ہیں، جہاز کا روٹی پکانے والا عملہ بے نماز ہے، 13 دن میں جہاز لگا جدہ، نماز تو انہوں نے نہ پڑھی اور 13 دن لگاتار فاقہ لاہور ہی نے کر دیا، 13 دن کا فاقہ بھگتا دیا۔ اصل تو ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے، گھر والی یہ نماز پڑھتی، اور پھر ایک اور عادت پڑی ہے، صبح کو چوکھٹ کے پاس جا کے جیسے نوکر نہیں کرتا
روٹی پکانے کی تکلیف نہ کرنا، ہوٹل سے کھا لوں گا۔ اور یہ ہوٹلوں پہ جو چھوکرے آٹا گوندتے ہیں نا، ملتے ہیں، پتہ ہے کبھی یوں آگے سے کھجایا، کبھی یوں پیچھے سے کھجایا، نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں ہم ولی بن سکتے ہیں؟ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں ولی۔ مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور ہمیں لے آئے اور ہمارے پاس ایک کاغذ پروانہ لے کر چپڑاسی آیا جس میں لکھا تھا مولویوں فلاں دن تم تینوں کو پھانسی دی جائے گی۔ وہ ابھی وہیں کھڑا تھا، انہوں نے پڑھ لیا، تینوں مولوی آپس مبارک ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ پرچہ لانے والا پریشان، وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے۔ تم اچھل رہے ہو، تم سے پڑھ نہیں آیا، شاید لاؤ میں پڑھ کے سنا دوں۔ فرمایا ہم نے پڑھ لیا، اسی کے لیے تو جدوجہد ہو رہی ہے، اسی کے لیے تو ساری محنت ہو رہی ہے، انتظار ہے اس گھڑی کے کب وہ گھڑی آئے اور کب اپنے رب کی حضور میں جائے۔ مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں مجھے ایک پنجرے میں بند کر دیا جس میں نوک دار تار لگائے، نہ میں جھک سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے، میں نے ارادہ کر لیا، ہر سانس میں درود شریف پڑھتا رہا اور نیت یہ تھی میرا دم نکلے گا تو میرے زبان پہ درود شریف ہوگا، انشاءاللہ میں کامیاب ہو کے جاؤں گا۔ میں درود شریف پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوک دار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، مجھے زیارت ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ پرندے بھی ایسے لوگوں کی قبروں کو تلاش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا حق نواز مرحوم کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی۔ میں کہتا ہوں شیخ الہند نے شہادت کی دعا مانگی، اطاع اللہ صاحب بخاری نے مانگی، مفتی محمود نے مانگی، مگر اس جوان نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے دعا مانگی، پتہ نہیں موتی والے کے کھانے میں جب الٹا لٹکا کے مارا، جب مانگ لی یا میاں والی کی جیل میں مانگ لی، ادھر دعا مانگی، ادھر منظور ہو گئی۔ شہید عرض یہ ہے ایک نہیں دو نہیں، علماء دیوبند کی تو یہ عادت ہے تکلیفیں اٹھانا، قربانیاں دینا۔ عزیز طالب علموں، اپنے بڑوں بزرگوں کے راہ پہ چلو، علم دین حاصل کرتے وقت ادھر ادھر دھیان نہ کرو، نہایت انعامات کے ساتھ تمہارا وقت ہے ابھی سے قیمتی بناؤ۔ اور میرے لیے بھی دعا کر دیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ مریض ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔